یہ صورت کے آل اور بھی ہو، آل یہ بھی ہو، مگر اس سٹینڈرڈ کو کوالیفائی نہ کرے جو سٹینڈرڈ صحیح آل کے لیے ہے، اس کا نام ہے کسر حقیقی ادعائی، یعنی سرکار کے کاغذات میں جو آل ہونے کا کانٹا ہے نا، اس پر صحیح تل کے دکھلانے والی پیسے لینے والوں کی سب سوشل سیکورٹی کی سب میں کھڑے ہو کے خمس لینے کے لیے آ جائیں، اس کے لیے بہت آلے ہیں، لیکن وہ جو تلوار کی دھار پہ رقص کرے، بھیا جانا تماشا کن کے در امبو ہے جام باز، خواجہ غریب نواز کا مرشد ہے، بھیا جانا تماشا کن کے در امبو ہے جام بازوں، بست سامان رسوائی سرے بازار بھی رقصم، اگرچہ قطرہ شبنم نہ پاید برسرے خارے، منما قطرہ شبنم کے نوکے خار بھی، اگرچہ کانٹے کی نوک پر قطرے کو رقص کرنا نہیں آتا، مگر میں وہ قطرہ ہوں جو نوکے خار پر رقص کر کے دکھلا سکتا ہوں۔ حسین، اس جملے کی تفسیر تیرا خون کر گیا۔ آج یہ بات مشہور ہے نا کہ حضرت امام حسین کا سر نیزے پر ہے، سورہ کاف پڑھنے والا سورہ کاف پڑھتا ہے تو آپ کا سر بولتا ہے، اس پر ہزاروں نفی میں ہل جانے والی گردنیں دنیا میں دیکھی گئی، لیکن اس ماں کے لال کی شکل میں دیکھو جو میرے سامنے سے گردن ہلائے، ہاں کیوں گردن ہلاتا ہے؟ کہتا مرنے کے بعد باتیں کرنا، اگر صحابہ میں سے درجنوں کے حساب سے لوگوں کی باتیں ثابت ہو تو کبھی انکار نہ کرے، اور سرکار کے نالین اٹھانے والے امام جلال الدین سیوطی شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، ربیع بن خراش بیٹھے، وہ ان کا وصال ہو گیا، ان کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، کفن ڈلا ہوا ہے، اب جا رہے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے، روتے ہوئے بھائی کو سن کے نا کفن سے منہ کھول کے کہتے روتا کیوں ہے؟ میں نے خدا کو اس سے زیادہ کریم پایا ہے جتنا سنا کرتا تھا۔ ایک بات جلال سیوطی البدور الصافرہ میں بڑے ٹھکانے کی گئی ہے، ان کا اگر قیامت میں صرف نظام معدلت ہی کا قائم کرنا مقصود تھا، عدالت انصاف ہی صرف قائم کرنا تھی، تو جسے دنیا میں لوگ واقعات کرتے ہیں تو کرنے کے بعد پکڑ لیے جاتے ہیں، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، عدالتیں ہولڈ ہوتی ہیں، سزا جزا مل جاتی ہے، اسی طرح مارے بغیر پروردگار قیامت قائم کر سکتا تھا، مارا کیوں؟ سنی ہوئی ہے اگا گل سہ مولوی گھر اگا تمبا چھنگی کہ نہیں سنی ہوئی ہے صحیح، میں پٹھوارا نا گرائے نہ رہنے والا ہوں تو کوئی بھی نہیں نہ مننا جی میں گرائے نہ رہنے والا، جیسا میں پیو دادی ہوئی اسا تو کئی سو برساں تو پنڈی رہنے والا، وہ کئی سو برس پنڈی کی بنی نہیں سی تو تو پہلے پنڈی رہنے والا، 1857 جنگ آزادی نے بعد پنڈی بنی ہے تو 300 برس تو پہلے کس طرح رہنے والا سے ہوتا ہے نا، پنڈی ترہ کر سے ایک چودھری وارسا رہنا، ایک کرتے والے چودھریاں نا ایک مرینا والے چودھریاں نا، چوتھا کاری تھا کوئی سا تو 300 برس پہلے تھا کیا لوڑنا سے والا۔ میں تو ایک دیہاتی آدمی سندھو سیدہ میرے گاؤں کا نام ہے، نصیب جیت سید بنے پچھلا کار بھی نے دسنے، یہ بھی بڑی تماشے کی گل۔ ہاں جی کہتا پوچھو جناب تو سنا شجرا کیا وہ ماڑے ماڑی بھن فلانی جائی بیائی ہوئی ہے، وہ پاگلا زنانیاں نے رشتے نہ کہتے نسباں ثابت ہوئی ہیں، پگڑی نے رشتہ دار کدھر گئے، وہ سن کوئی نہیں پتہ کدھروں آیا یار، کوئی ککڑی نہ انٹا سا دہی تو نسی کی کوئی ایڈریس پر کوئی نہیں لکھا۔ باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں، ان باتوں کو سمجھ لیا جائے تو کافی مدد ملتی ہے۔ حضرت سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے چیپٹر میں یہ باتیں یادگاری ہیں۔ ربیع بن خراش نے بات کی، صحابی دوڑا جا کے حضرت جناب سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پوچھا، ایک آدمی مرنے کے بعد بات کر رہا ہے، آپ نے فلا تتعجب، تعجب نہ سمجھ اس میں، کیوں کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سرکار کو یہ کہتے ہوئے سنا میں نے کہ ان رجل من امتی یتکلم بعد موتہ، کوئی بندہ میری امت کا موت کے بعد بھی باتیں کیا کرے گا،
امام اجازت السیوطی بدور الصافرہ کے اندر لکھتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد نظام عدل قائم کرنے کا سسٹم بنایا وہ کیوں بنایا؟ کہ دراصل جس طرح اور باتیں کسی سچائی کو پرکھنے کے لیے بطور موقع کے پروردگار عالم نے فراہم فرمائی ہیں، اسی طرح موت بھی فراہم فرمائی ہے۔ وہ کیا؟ کہ زندگی بھر کافر کہتا میں حق پر ہوں، مومن کہتا میں حق پر ہوں، مومن کہتا مرنے دے، مرنے کے بعد تو جیتا رہا تو حق پر ہے، مرنے کے بعد میں جیتا رہا تو میں حق پر ہوں، نام فقیر انہاں دا باہو قبر جنہاں دی جیوے ہوں۔ آئی بات سمجھائیے بات؟ اچھا، شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، ایک جنگ سے واپس آئے صحابہ، یہ جو احد شریف ہے یہاں خیمے گاڑنے لگے۔ یہ پتہ ہے جلے جلون لگنے سے پہلو خیمہ کیاں لانے ہونے سے، جلے بارو کسے جنگہ برو مڑی تو چند پھر تھا کیاں ٹینٹ لانے ہونے سے، ایک تو کلیاں کلے پوچھا نا سارے کی، ایسا بچو پوچھے تو پتہ کوئی نہیں، تو ڈھنڈ رولا کہتا ہے۔ قصہ یہ تھا کہ سرکار کی بیرکیں تو نہیں تھی نا، تنخواہیں تو نہیں ملتی تھی نا، سرکاری سہولتیں تو نہیں تھی، تو پھر بلانے کا کیا طریقہ تھا؟ ریڈیو نہیں تھا، ٹیلی ویژن نہیں تھا، اور کوئی ذرائع نہیں تھے، بلاتے کس طرح تھے؟ کہا احد شریف کے پاس جا کے ٹینٹ لگایا، سرکار بیٹھے، شور مچ گیا کہ سرکار نے ٹینٹ لگایا کہیں جانا ہے، آؤ چلیں۔ جانے سے پہلے ٹینٹ اس لیے لگتا تھا، یہ کال تھی، سمجھو؟ واپس آ کے ٹینٹ کیوں لگاتے تھے؟ کہ واپس آ کے اس لیے کہ جو کچھ مال غنیمت ملا ہے پہلے گھر نہیں جاتے، یہ محل تہمت ہے، ممکن لوگ کہیں کہ گھر میں کچھ رکھ لیا ہے، بعد میں تھوڑا بہت ایک دوسرے کو دے دیا ہے، نہیں، جو کچھ ہے یہاں ڈھیر کر دو، گھر میں بھاگ چلیں گے، تقسیم کرو، سب صحابہ کا گھر پورا کرو، اس کے بعد لے کے مولا کا نام کپڑا جھاڑ کے واپس آ گئے، تاکہ صحابہ کا کانفیڈنس، اعتماد زندہ رہے۔ سمجھ آئی ہے یہ ٹینٹ کی اصطلاح کیا معنی رکھتی ہے؟ یہاں ٹینٹ لگانے لگے، میک گاڑی، تو زمین سے آواز آئی تبارک الذی بیدہ الملک۔ صحابہ جا کے عرض کرتے یا رسول اللہ ایسے قبر سے کہا وہ صحابی ہیں، وہ روزانہ سورہ ملک پابندی سے پڑھا کرتے تھے، اس کے عامل تھے، وظیفے کے طور پر پڑھتے تھے، تو وہ قبر میں وہ پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تو اس وجہ سے آواز آئی ہے۔ اسی شرح الصدور میں ایک مرتبہ احد شریف میں گڑھا کھودنے لگے تو دیکھا کہ ایک اور سوراخ بیچ میں سے نکل آیا، دیکھا اندر لائٹ جل رہی ہے، ایک کوئی شخص ہے، کوئی بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے، پتہ چلا قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ٹوٹے پھوٹے پرزے پتھروں کے، کوئی لکڑیوں کے، کوئی کھجور کی چھالوں کے، کوئی پتوں کے، کوئی اونٹ کی ہڈیوں کے، وہ بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے۔ تو پوچھتا قیامت آ گئی ہے؟ ان کا نہیں، قیامت تو نہیں آئی۔ ان کا قیامت نہیں آئی تو بند کرو یہ سراغ، میرا وقت مت ضائع کرو۔ یہ سب موت کے بعد کی باتیں ہیں کہ نہیں؟ اور کسی نے کبھی شور مچایا کہ یہ بات نہیں ہو سکتی؟ یہ وہ ہیں جو سرکار کے جوتے اٹھانے والے، اور جوتے اٹھانے والے بات کرے تو اعتراض نہ ہو، کندھے پر بیٹھنے والے کے بارے میں اعتراض کیوں ہے؟ یہ لکھا ہوا کہیں نہیں ہے۔ سنو، بہقی سنن کبریٰ کتاب میرے پاس مجھے حوالہ جات لگے ہوئے، طبرانی 37 جلدوں کی کتاب ہے، حوالہ جات لگے ہوئے، نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار، حوالہ جات لگے ہوئے ہیں کہ آپ نے کس طرح پڑھا۔ کہا دمشق میں جا کے، راستے میں نہیں، دمشق میں، کہاں؟ جامع اموی میں بندہ بیٹھا ہوا سورہ کاف کی یہ آیت پڑھ رہا ہے، ام خسبت ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ پڑھ رہا۔ تو جواب میں سر حسین بولا کہ ان عجبا من اصحاب الکاف والرقیم قتلی وحملی، اصحاب کاف کے ماجرے کے مقابلے میں زیادہ تعجب خیز مجھے قتل کیا جانا اور سر نیزے پہ چڑھانا ہے،
اس کی ذرا بیک گراؤنڈ پر گفتگو کرتے ہیں. ثابت ہو گیا نا کہ ایسا ہے. بولا کیوں؟ اور دنیا چپ تھی. بخاری کتاب العلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار سے 2 علم سیکھے ہیں، ایک تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، دوسرا اس ڈر سے بیان نہیں کرتا ہوں کہ میری حلق کاٹ دی جائے گی. حلق کٹ جانے کا ڈر ہے، اس کا مطلب سنا ہے، بیان کرنے کی حاجت ہے، مگر ڈر حلقوم کے کٹنے کا ہے، اس لیے زبان کو روکتا ہوں. بڑی شخصیت کا صحابی ہے جس کے سب سے زیادہ حدیثیں، اس کا نام ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ. ہاں بات کو ضائع نہیں کرنا. ایک بڑی مصیبت جس طرح دالی نے گھٹ پر ہی پچھلا پر یاد اگلا رہ گیا. پچھلی ساری تقریر یاد رکھو گے تو آگے بات چلے گی. ہاں بات چلی ہوئی ہے اس سے کہ آل حق کا فرق اولیاء اللہ سے نکلتا ہے، تو یہ اولیاء اللہ کے زمرے کی باتیں چل رہی ہیں. مرنے کے بعد باتیں کرنا ثابت تو ہو گیا کہ کرتا ہے کوئی بات، اور کسی کے بات کرنے پر اعتراض ہوا، حسین کے بات کرنے پر اعتراض ہوا، اب وہ اعتراض تو حل ہو گیا، اب بیک گراؤنڈ عرض کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں باتیں سنی ہوئی ہیں، ایک تمہارے سامنے ایک علم بیان کیا ہے، دوسرا بیان کروں تو میری حلق کٹ جائے. صوفیہ نے اس کا معنی کیا ہے گر ازاں علم پیمبر دم زنم ای جہانو آ جہاں برہم زنم. کہ یہ صوفیہ کی نیک طبی ہے، واقعہ یہ نہیں ہے. علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری شراب بخاری یہی مقام، وہ کہتے نہیں، اس سے مراد وہ یزید اور یزید کی سنگت کے واقعات تھے جو خاندان نبوت کے بارے میں جارحیت پر مبنی تھے اور حدق رسول پر مبنی تھے، اور خاندان نبوت کی اینٹ سے اینٹ بجانے اور اس سارے گھرانے کو بے چراغ کر دینے اور ان کے نظام فکر کی اینٹ سے اینٹ بجانے اور ان کو تاریخ کے صفحے سے مٹانے کے لیے کی جانے والی تھی. یہ سب باتیں سرکار نے بطور اطلاع کے صحابہ کو کی ہوئی تھی. اور باتیں کس سے کر رہے ہیں؟ مروان سے، جس کو سرکار نے خود ملعون، اس کا باپ ملعون. شجرہ خبیثہ کی تعریف میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت علامہ عینی نے نقل کی ہے، کہا میں نے سرکار کے زبان مبارک سے اپنے کانوں سے سنا کہ یہ شجرہ خبیثہ مروان ہے، اس کا باپ ہے. سرکار نے جس کو خود اپنی زندگی میں جلا وطن کیا تھا میں باپ کے، اور حکم دیا تھا میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ اس کو اور بھی شہر سے اتنا دور کرے گا جتنا میں نے دور کیا ہے، یہ وہ شخص ہے. اب وہ مدینہ کا حاکم ہے، اس کے سامنے بات ہو رہی ہے. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں باتیں کرنے کو دل تو چاہتا ہے لیکن ڈر ہے میری حلق کاٹ دی جائے. پتہ چلا بات کا وقت آیا ہے، زبان رک گئی ہے، خوف جان ہے. حضرت علامہ جلال السیوطی آپ کی کتاب تدریب الراوی شرح تقریب النواوی اور مرسلات حضرت امام شاہ حسن بصری، وہ کہتے ہیں کہ جتنے مراسیل ہیں حضرت شاہ حسن بصری کے، یادگاری باتیں پیر بابا، پتہ نہیں پھر ملاقاتیں ہوتی نہیں ہوتی. کبھی وہ وقت تو یاد آئے گا مولانا، کبھی ہماری تلخ نوائیاں بھی یاد آئیں گی، مگر ہماری یہ حیدری جرت جو ہے نا یہ بھی دنیا کو یاد رکھنی پڑے گی. ان کو پتہ ہوگا کہ مشکل وقت میں کوئی کلمہ حق کہہ سکنے والے لوگ خاندان نبوت کے گھر گرے پڑے پیدا ہوئے تھے، مگر وہ ان کے ضمیر کو کچلا نہیں جا سکا تھا. شاہ حسن بصری کے مراسیل، حدیث مرسل کسے کہتے ہیں؟ تابعی ہو، اس نے سرکار کی ملاقات نہ کی ہو، بات کرے تو اس طرح کرے جیسا کہ خود یہ سنتا رہا ہے، خود دیکھتا رہا. سرکار نے یوں فرمایا تھا، یہ نہ کہے مجھ سے فلاں صحابی نے بیان کیا کہ میں نے سرکار کو یہ کہتے سنا، یہ کرتے دیکھا، یہ فرماتے سنا. یہ مرسل تابعی ہے. ایک صحابی ہے، اس نے سرکار کی ملاقات کی مگر وہ حدیث اس نے سرکار سے نہیں سنی ہوئی کسی اور سے ہے، اور وہ اس طرح کرتا ہے کہ بیان کرتا ہے کہ سرکار نے یوں فرمایا، حالانکہ جو فرمانے کا دور ہے وہ اس کے ایمان لانے کا دور نہیں ہے. تو محدثین گفتگو کرتے ہیں اس وقت تک تو یہ آ ہی نہیں سکا سرکار کی بارگاہ میں جب تک حدیث کے راویان موجود تھے. بعد میں سرکار سے ملاقات ہوئی، اس وقت یہ بات پیش نہیں آئی. یہ صحابی کا حدیث مرسل ہے. تو حدیث مراسیل جو ہیں
یہ امام حنیفہ کے نزدیک قابل احتجاج ہیں، امام مالک کے نزدیک قابل احتجاج ہیں، شوافی کے نزدیک قابل احتجاج نہیں ہے، ایڈمیسیبل نہیں ہے، ثبوت کے طور پر آپ ان کو نہیں پیش کر سکتے۔ شاہ حسن بصری کے مراسیل وہ جو بات کریں کہ سرکار نے یوں فرمائی ہے، سرکار نے یوں کیا ہے، تو اس وقت چند دوستوں نے کہا کہ اے حضرت شاہ حسن بصری، آپ تو سرکار مولا مرتضیٰ کے شاگرد ہیں اور مرید ہیں، ان کے سوا تو آپ کی سرکار سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو باتیں اس طرح کرتے ہیں جیسے سرکار کی محفل میں تھے۔ آپ اس راوی کا نام کیوں نہیں لیتے جس سے آپ نے سنی ہے؟ آپ فرمانے لگے جن سے ہم نے سنی ہے ان کو جھوٹ کہنے کی عادت نہیں تھی، اور ہم بھی جھوٹ کہنے کی عادت نہیں رکھتے، اس طرح کہہ کے ٹال گئے۔ پھر کچھ دوستوں نے گھیر لیا کہ جناب بتائیں یہ حدیث مرسل ہے، آپ کی سرکار سے ملاقات نہیں، نام کیوں نہیں بتلاتے راوی کا؟ کون لکھتا ہے؟ تدریب الراوی شرح تقریب النواوی لکھی امام جلال الدین سیوطی کی، مدینہ طیبہ یونیورسٹی میں لگی ہوئی ہے، میرے کتب خانے میں موجود ہے، اول جہاد میں نے خود انڈر لائن کیے ہوئے۔ ہاں جی، نام کیوں نہیں لیتے؟ ان کا کہ میں کئی درجن بدری صحابیوں کے ساتھ مل کے خراسان کے علاقے میں لڑا ہوں، تو بدری صف اول کے لوگ ہیں، نہ وہ جھوٹ کہیں نہ میں جھوٹ کہوں، کا سیدھا راوی کا نام لیں۔ اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کا ان سب حدیثوں کے راوی حضرت مولا مرتضیٰ ہے۔ ان کا پر حضرت مولا مرتضیٰ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ان کا حجاج بن یوسف کی حکومت کا زمانہ ہے، اگر میں نام لوں تو میری گردن مار دی جائے گی۔ ابو ہریرہ آپ وہ باتیں کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہ گردن مارے جانے کا ڈر ہے۔ شاہ حسن بصری آپ قادریوں کے پیر، چشتیوں کے پیر، سہروردیوں کے پیر اور قاریوں کے استاد، مفسرین کے استاد، محدثین کے استاد، راویوں کے امام، آپ وہ بات کیوں نہیں کہہ سکتے جو حضرت علی مرتضیٰ کے نام سے کہے جانے کی ہے؟ کا ڈر ہے میری حلق مار دی جائے گی۔ واہ حسین، واہ حسین، فاطمہ تیرے لاڈلے کی تجھے مبارک، آج تیرے بیٹے کے وطن پر آفت کا وقت ہے، آج اس تیرے دوپٹے کی بھیک مانگتا ہوں کہ جس دوپٹے کو بازار میں بیچ کے سرکار کے مشن کو پورا کیا تھا۔ واہ حسین، وقت آیا۔ شاہ حسن بصری نہ بول سکے کہ خوف جان ہے، حضرت ابو ہریرہ نہ بول سکے کہ خوف جان ہے، سرکار نے زبان حال سے کہا حسین کندھے پر تو بیٹھ رہے ہو، الگ کٹ جانے کے بعد بھی چپ رہنے کی اجازت نہیں ہے، بات کرنی ہوگی۔ اور سمجھ آئیے بات کرنی آئی ہے؟